خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین السامعین، آج ہم بہت ہی پیاری حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس حدیث شریف کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ہی پیاری کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی بہت ہی پیاری کتاب حجت اللہ علی العالمین کے اندر نقل فرمایا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی بہت ہی پیاری کتاب الشفاء میں نقل فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے وراثت کے اندر ایک باغ چھوڑا، کھجوروں کا باغ، اور میری 6 بہنیں بھی جوان، ان کے اخراجات بھی، اور والد صاحب کے ذمے بہت سارا قرضہ بھی تھا۔ اب کھجوریں پک گئیں، قرضے والے بھی تقاضا کر رہے تھے، اور قرضہ اتنا تھا کہ اگر وہ قرضہ لینے آتے اور شاید ایک بندے کا ہی قرضہ ادا ہوتا، یا میں تو سمجھتا تھا اگر یہ ساری کھجوریں چلی جائیں اور والد صاحب کا قرضہ ادا ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور باقی اخراجات کا بھی معاملہ تھا۔ جب یہ مشکل دیکھی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ دیکھیے، صحابی کو مشکل آئی ہے، پریشانی ہے، تو بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ دربار مصطفیٰ سے ہر قسم کی خیرات مل رہی ہے، وہاں کام بن جاتا ہے۔ مشکل کشا نبی ہیں، حاجت روا نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں، جو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہر چیز دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو حضرت جابر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب شہید ہو گئے، اور ان کے ذمے بہت سارا قرضہ ہے، اور بہنیں بھی جوان ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، آپ مہربانی فرمائیں میرے ساتھ میرے باغ میں تشریف لے جائیں، تاکہ لوگ قرضہ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ نرمی کے ساتھ تقاضا کریں گے، آپ کی برکت سے میرا کام بنے گا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ کھجوریں جو پکی ہوئی ان کو توڑ کر ڈھیریاں لگا دی جائیں۔ ڈھیریاں لگ گئیں، اور ان ڈھیریوں کے ارد گرد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا، اپنا وجود مسعود اس ڈھیریوں کے ارد گرد جب آقا علیہ السلام نے پھرایا، اور آپ ایک ڈھیری پر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ تم اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے قرضے لینے، ان سب کے قرضے ادا کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرض خواہ آتے گئے، ان کو میں دیتا گیا، سارے قرضے ادا ہو گئے۔ جس ڈھیری پہ آقا علیہ السلام جلوہ فروز تھے، اس سے بھی ایک کھجور کم نہیں ہوئی، ساری کی ساری کھجوریں اسی طرح موجود ہیں، بلکہ جس ڈھیری سے میں تول رہا تھا، دے رہا تھا، اس ڈھیری سے بھی ایک کھجور کم نہیں ہوئی، ساری کھجوریں ہیں، قرضے سارے ادا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ساری کھجوریں چلی جائیں اور صرف قرضے ہی ادا ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایسا کرم فرمایا، ایسے رحمت والے نبی ہیں، ایسے مشکل کشا نبی ہیں، حاجت روا نبی ہیں، جنہوں نے ایسی مہربانی فرمائی میرے باغ میں جلوہ فروز ہو کے کہ سارے قرضے بھی ادا ہو گئے، کھجوریں بھی بچ گئی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دیں، وہاں سے خزانے بٹ رہے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور پھر ان رحمتوں کا کوئی چھینٹا ہم پہ بھی پڑ جائے اور دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔